امام کے پیچھے جو قرات ہوتی تھی، اب میں نے بتایا تھا کہ پہلے فاتحہ اور سورت سبھی امام کے پیچھے مقتدی پڑھتے تھے اور امام کے پڑھنے کا جواب دیتے تھے، یعنی جو امام پڑھتا تھا اسے وہ کہتے تھے، اور یہی قرآن کریم کے حفظ کرنے کے لیے ایک طریقہ جاری کیا گیا۔ اس میں نسخ ہو کہاں تک گیا؟ حنفیہ کا نقطۂ نظر کا آخری پوائنٹ تک نسخ گیا، اور امام کے پیچھے مطلق قرات بند، جہری نماز میں مطلق قرات بند۔ دوسرا نقطۂ نظر یہ ہے کہ نہیں، فاتحہ پر آ کر نسخ رک گیا، سورت کا نسخ پڑھنے کا ہوا، فاتحہ کا نسخ نہیں ہوا۔ یہ دوسرا نقطۂ نظر ہے کہ نسخ ہوتا یہاں تک رک گیا، سورت منسوخ، لیکن فاتحہ کا پڑھنا جہری نماز میں، سری نہیں، جہری نماز میں بھی فاتحہ کا پڑھنا منسوخ نہیں ہوا۔ اور انہوں نے اس حدیث کی تعویل یہ کی کہ یہ جو حضور کے پیچھے ایک آدمی نے پڑھا تھا اس نے فاتحہ نہیں پڑھی تھی، فاتحہ تو سبھی پڑھتے تھے، یہ جو ایک صحابی ہے انہوں نے فاتحہ کے بعد سورت بھی حضور کے پیچھے پڑھی، اور حضور نے جب یہ جملہ فرمایا مالی ونازع القرآن، تو پھر تمام لوگ سورت پڑھنے سے رک گئے، فاتحہ کا مسئلہ اس میں زیر بحث ہے ہی نہیں۔ یہ تعویل کی دوسرے نقطۂ نظر والوں نے، وہ کہتے ہیں کہ نسخ ہوتا یہاں رکا، فاتحہ کا نسخ نہیں ہوا، فاتحہ کی اہمیت آج بھی اسی طرح سے باقی ہے۔ اور حنفیہ کا نقطۂ نظر یہ ہے کہ نہیں، یہ جو امام کے پیچھے قرات تھی اس قرات میں نسخ آخری پوائنٹ تک چلا گیا۔ اب یہ جو نقطۂ نظر کا اختلاف ہے یہ تو بہرحال برقرار رہے گا، اس میں کو ختم نہیں کر سکتے، اس لیے کہ جب نقطۂ نظر ذہنیت دو طرح کی بن گئی تو اب اس ذہنیت کو نہیں بدلا جا سکتا، تم کتنی بھی تقریریں کرو اور کتنا بھی کرو ذہنیت نہیں بدل سکتی، لہذا یہ نقطۂ نظر بھی برقرار ہے کہ نسخ یہاں تک رکا ہے، رفع یدین میں نسخ یہاں تک رکا ہے، قرات مقتدی میں نسخ یہاں تک رکا ہے، اور یہ دوسرا نقطۂ نظر ہے کہ رفع یدین میں نسخ یہاں تک گیا ہے، قرات مقتدی میں نسخ یہاں تک گیا ہے، لہذا جس کا جو نقطۂ نظر ہے اس پر عمل کرو، اس سے آگے کسی کے بس میں نہیں ہے کہ اس نقطۂ نظر والوں کا نقطۂ نظر بدل دے یا اس نقطۂ نظر والوں کا نقطۂ نظر بدل دے، یہ کسی کے بس کا کام نہیں۔ یہ حضرت گنگوہی قدسہ سرہ کا جو رسالہ ہے ہدایت المعتدی، اس کا خلاصہ ہے کہ یہ نسخ ہوا ہے، قرات مقتدی پر تھی اور فاتحہ بھی پڑھتے تھے مقتدی، سورت بھی پڑھتے تھے، جتنا امام پڑھتا تھا سارا ہی پڑھتے تھے، پھر نسخ ہوتا ہوا یہاں تک آیا، پھر دوسری مرتبہ نسخ ہو کر کے مطلق قرات ختم ہوئی۔ دوسرا رسالہ حضرت نانوتوی قدسہ سرہ نے لکھا ہے اور وہ بھی اردو میں لکھا ہے۔ حضرت کے کا رسالہ دو ناموں سے چھپا ہوا ہے اور وہ دو ناموں سے ایک ہی کتاب ہے، دو کتاب نہیں۔ ایک نام ہے الدلیل المحکم علی عدم قراءۃ المعتم، مقتدی پر قراءت نہیں ہے، اس کی مضبوط دلیل الدلیل المحکم علی عدم قراءۃ المعتم۔ دوسرا نام ہے توثیق الکلام فی الانصات خلف الامام، توثیق الکلام فی الانصات خلف الامام، امام کے پیچھے خاموش رہنے کے مسئلے میں مضبوط بات، توثیق مانے بات کو مضبوط کرنا۔ یہ دو نام سے حضرت نانوتوی کے دو رسالے چھپے ہوئے ہیں، یہ دو کتابیں نہیں ہیں، ایک ہی ہے۔ یہ دو الگ الگ ناموں سے کیوں چھپے اللہ جانے کیوں چھپے، پہلے کون چھپا اور پھر نام بدل کر دوسرا کون آیا اللہ جانے کون آیا۔ دونوں رسالوں میں توثیق الکلام میں 4-5 سطریں زائد ہیں، وہ 4-5 سطریں الدلیل المحکم میں نہیں۔ اس سے خیال یہ جاتا ہے کہ یہ توثیق الکلام بعد میں ہے اور بعد میں حضرت نے 4-5 سطریں بڑھائی ہیں اور دوسرے نام سے یہ بعد میں چھپا ہے، ایسا خیال ہے، باقی دلیل کچھ نہیں۔ کہ میں نے اسی توثیق الکلام کی شرح لکھی اردو میں، اس کا نام ہے کیا مقتدی پر فاتحہ واجب ہے، آسان نام رکھا میں نے، کیا مقتدی پر فاتحہ واجب ہے۔ یہ جو میری کتاب ہے یہ توثیق الکلام کی شرح ہے۔ مجھے یہ ساری تفصیل سنانے کا مطلب کیا ہے
یہ ساری تفصیل سنانے کا مطلب یہ ہے کہ اگر تم اپنے اکابر کے ان دو اکابر کی حضرت نانوتوی اور حضرت شاہ ولی اللہ صاحب ان کی کتابوں کے پیچھے پڑھو گے تو تم کتنے بھی غبی ہو گے ایک دن ضرور ذہین ہو جاؤ گے، اور اگر تم ان کتابوں کو ان بزرگوں کی کتابوں کو نہیں پڑھو گے تو پھر لوکی محقق بنو گے، موتی محقق نہیں بنو گے۔ تالاب میں کدو ڈال دو رہا کرے، کدو لوکی تالاب میں ڈال دو، ڈوبے گی اوپر تیرے گی، یہ کدو محقق ہے۔ اور موتی تہ میں بیٹھا ہوا ہوتا ہے، موتی پانی کے اوپر تیرتا نہیں، وہ تہ میں بیٹھا ہوا ہے، تو موتی محقق قیامت تک نہیں بن سکتے، کدو محقق بنو گے، لوکی محقق بنو گے۔ اس لیے حضرت کی جو یہ بات ہے، جو اس رسالے کا خلاصہ مجھے بتانا ہے، اس رسالے کا میں تو چند منٹوں میں خلاصہ بتاؤں گا، پوری تفصیل نہیں بتاؤں گا، لیکن اس رسالے کو حاصل کرو اور اسے پڑھو۔ حضرت شیخ الہند قدس سرہ کی بھی اس موضوع پر دو کتابیں، ادلہ کاملہ اور ایضاح الادلہ، حضرت نے بھی اس موضوع پر بہت کھل کر کے تفصیل سے لکھا ہے۔ تو یہ کتابیں حضرت کی جو ہیں، ان کے حضرت نانوتوی کی یہ کتاب جس کی میں نے شرح لکھی ہے، کیا مقتدی پر فاتحہ واجب ہے، بہت آسان ہے سمجھنا، اب مشکل نہیں ہے۔ اور ایسے ہی حضرت شیخ الہند کی ایضاح الادلہ تو تمہارے بس کی نہیں ہے، مگر ادلہ کاملہ نہایت آسان ہے، اور دارالعلوم کے کتب خانے میں ملتی ہے، اور آپ لوگوں میں سے بہت سو کو انعام میں بھی ملی ہوگی، لہذا اسے پڑھو اور مطالعہ کر کے آؤ، پھر آگے